بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں 20 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، لیکن محرم الحرام میں کوئی انسان اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالی نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نیک کام کرنے کی وجہ سے آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجے قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے 20 کام جن کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ 20 کام تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والوں پر عذاب نازل کرنے کا حکم فرما دے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہے پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلائیے۔ یاد کریے کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو، جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا ہے۔ اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر اور ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالی کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالی ایسے بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 20 میں سے دوسرا کام زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ زنا تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے گا تو پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے تیسرا کام ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کیا جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے کی، تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خیافت بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ چوتھا کام ہے رشتہ داری توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ محرم الحرام جیسا بابرکت مہینے میں ان دوستوں، ان ہمسایوں اور ان رشتہ داروں سے گلے لگ جائیں جن سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہو کر رشتہ توڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ 5واں کام ہے زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں، اور محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں تو زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو۔ 6واں کام ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط ہو جائے۔ 7واں کام ہے ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، جن و انس اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ 8واں کام ہے جانوروں پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی، اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ 9واں کام ہے سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ 9واں کام ہے غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 10واں کام ہے شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ 11واں کام ہے مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ ناسمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ 12واں کام ہے فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ تعالی کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ 13واں کام ہے بخل اور سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حرثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ 14واں کام ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ 15واں کام ہے مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ 16واں کام ہے ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 17واں کام ہے حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کا کھانا کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے، تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں اللہ تبارک و تعالی اس قبیح عمل سے کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 18واں کام ہے چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 19واں کام ہے غرور کرنا۔ میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی،
پھر وہ جہنم کے ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ 20واں کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ المتفف وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا جو جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔